حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن میں، تارکول لگے برتن میں، کدو سے بنے ہوئے برتن یعنی تونبے میں اور سبز روغنی گھڑے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3401۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکول لگے برتن میں اور کدو سے بنے ہوئے برتن یعنی تونبے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3402۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغنی گھڑے میں، کدو سے بنے ہوئے برتن میں اور لکڑی سے بنے ہوئے برتن میں پینے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3403۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو سے بنے ہوئے برتن اور روغنی گھڑے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3404۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، اب ان میں نبیذ بنا لیا کرو اور ہر نشاور مشروب سے پرہیز کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3405۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کچھ برتنوں میں بنی ہوئی نبیذ سے منع کیا تھا، سنو برتن کسی چیز کو حرام نہیں کرتا، البتہ ہر نشاور چیز حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3406۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھڑے میں بنی ہوئی نبیذ پیش کی گئی جس میں ابال پیدا کیا گیا تھا اور جھاگ آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیوار پر دے مارو، یہ تو ایسے شخص کا مشروب ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3409۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو اور دروازہ بند کر دیا کرو، کیونکہ شیطان منہ بند مشک کو نہیں کھولتا، دروازہ نہیں کھلتا اور ڈھانپے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا۔ اگر کسی برتن پر رکھنے کے لیے لکڑی یعنی درخت کی پتلی شاخ وغیرہ کے سوا کچھ نہ ملے تو اسے ہی اللہ کا نام لے کر رکھ دے۔ چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ ننھی شریر چوہیا گھر کو آگ لگا کر گھر کو یا گھر والوں کو جلا دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3410۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برتن ڈھانپنے کا، مشک کا منہ باندھنے کا اور برتن اوندھے کر کے رکھنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3411۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کے 3 برتن ڈھانپ کر رکھتی تھی، ایک برتن آپ کے استنجے کے لیے، ایک برتن آپ کی مسواک اور وضو کے لیے اور ایک برتن آپ کے پینے کے لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3412۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پانی یا کوئی اور مشروب پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ غٹ غٹ ڈال رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3413۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا اور فرمایا وہ دنیا میں ان کافروں کے لیے ہے اور آخرت میں تمہارے لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3414۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ غٹ غٹ ڈال رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3415۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ برتن میں 3 بار سانس لیتے تھے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں 3 بار سانس لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3416۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کے منہ اوپر کی طرف موڑ کر ان کے منہوں سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3418۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کے منہ اوپر کی طرف موڑ کر ان کے منہوں سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبانیت کے بعد ایک آدمی رات کو اٹھا اور اس نے پانی پینے کے لیے مشکیزے کا منہ الٹایا تو اس میں سے سانپ نکل آیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3420۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ مشک کے منہ سے پانی پیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3421۔ امام شعبی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پیش کیا تو آپ نے کھڑے کھڑے پی لیا۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3422۔ حضرت قبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے پاس ایک مشک لٹکی ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پی لیا۔ قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کی برکت کے خیال سے مشک کا منہ کاٹ لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3423۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3424۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں پانی ملایا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک اعرابی صحابی تھے اور بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر اعرابی صحابی کو عطا کیا اور فرمایا، دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد کا دائیں طرف والا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3425۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص پانی وغیرہ پیے تو اسے برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ اگر دوبارہ پینا چاہے تو برتن منہ سے ہٹائے، پھر چاہے تو دوبارہ مزید پی لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3427۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3428۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3429۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3430۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے۔
وہ صاحب اپنے باغ میں درختوں وغیرہ کو پانی دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تمہارے پاس رات کا مشکیزے میں پڑا ہوا پانی ہے تو ہمیں پلا دو، ورنہ ہم بہتے پانی سے منہ لگا کر پی لیں گے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس پانی ہے جو رات کا مشک میں رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی چل پڑے، ان کے ساتھ ہم بھی چھپر میں چلے گئے۔ انہوں نے رات کو مشکیزے میں رکھے ہوئے پانی میں ایک بکری کا دودھ دو کر ملا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر اس انصاری صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے کو بھی اسی طرح دودھ والا پانی پیش کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3432۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو پانی پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3434۔ حضرت اسامہ بن شریک ثعلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مجلس میں موجود تھا جب اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے، کیا فلاں کام کرنے میں ہم پر گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ نے حرج یعنی تنگی کو دور کر دیا ہے، مگر جس نے اپنے بھائی کی عزت میں سے ایک حصہ کاٹ لیا، یہی ہے جس نے گناہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں اس بات سے گناہ ہوگا کہ ہم بیماری سے شفا کے لیے دوا استعمال نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، شفا کے لیے دوا استعمال کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بیماری بنائی ہے اس کی شفا کے لیے دوا بھی بنائی ہے، سوائے شدید بوڑھاپے کے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، بندے کو سب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی ہے؟ فرمایا، اچھا اخلاق۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3436۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی ضرور نازل کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3438۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کی شفا یعنی دوا بھی نازل کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3439۔ حضرت ام منذر سلمی بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں نیم پختہ کھجوروں کے خوشے رسی سے لٹک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے لے لے کر کھجوریں کھا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانے کے لیے کچھ کھجوریں لے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رک جاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اس لیے کمزور ہو۔ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چقندر اور جو پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3442۔ حضرت سہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجوریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے تناول کیجئے۔ میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے۔ میں نے کہا، میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3443۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کسی کو بخار ہوتا تو آپ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس سے غمزدہ انسان کے دل کو سہارا ملتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح کوئی عورت پانی کے ذریعے سے اپنے چہرے سے میل کچیل دور کرتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3445۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدہ مفید چیز تلبینہ یعنی حریرہ کو اپناؤ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو حریرہ کی ہنڈیاں آگ پر چڑھی رہتی، حتیٰ کہ اس کا معاملہ کسی ایک طرف لگ جاتا، یعنی وہ فوت ہو جاتا یا شفا یاب۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3446۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالے دانے میں سام کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ سام کا مطلب موت ہے اور کالا دانہ کلونجی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3447۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کالے دانے یعنی کلونجی کو اختیار کرو، اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3448۔ حضرت خالد بن سعد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں بیمار ہو گئے، ہم لوگ مدینے پہنچے تو وہ اس وقت بھی بیمار تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق رحمہ اللہ عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو ہم سے فرمایا، تم یہ کالا دانہ یعنی کلونجی استعمال کرو، اس کے 5-7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ان کی ناک میں چند قطرے اس طرف اور چند قطرے اس طرف یعنی نتھنوں میں ڈالو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، یہ کالا دانہ ہر بیماری کی شفا ہے، سوائے اس کے کہ سام ہی مقدر ہو۔ میں نے کہا، سام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، موت۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3449۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من کی قسم سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، عجوہ کھجور جنت سے ہے، اور یہ جن کے اثر یا جنون سے شفا دیتی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سعید بن مسلمہ بن ہشام کے واسطے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت کی مثل بیان کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3453۔ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی اس من سے ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3454۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کھمبی کا ذکر آ گیا۔ بعض حضرات نے کہا، یہ تو زمین کی چیچک ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا، کھمبی من کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور عجوہ کھجور جنت سے ہے، اور وہ زہر سے شفا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3455۔ حضرت رافع بن عمرو موزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، عجوہ اور صخرہ جنت سے آئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے کہا، میں نے صخرہ کا لفظ خود اپنے استاد مشمعیل بن ایاس موزنی رحمہ اللہ کے منہ سے سنا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3456۔ حضرت ابو ابی عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، سنا اور سنوت اپناؤ، ان میں سام کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، سام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت۔ ابن ابی عبلہ رحمہ اللہ نے فرمایا، سنوت سے مراد شبت یعنی خوشبودار پتے جو کھانے میں ڈالے جاتے ہیں وہ ہے،
دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شہد ہے جو گھی کی مشکوں میں رکھا گیا ہو۔ ایک شاعر کا شعر ہے، وہ لوگ شہد ملے گھی کی طرح ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے یا آپس میں نہیں لڑتے اور اپنے ہمسائے کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اسے دھوکہ نہ دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3457۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری دوا سے منع فرمایا ہے، اس سے مراد زہر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3459۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ابد تک زہر پیتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3460۔ حضرت ام قیس آمنہ بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اپنے ایک بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو گلے پڑ گئے تھے اور میں نے انہیں انگلی سے دبایا تھا جو اس بیماری کا رائج علاج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بیماری کا علاج بچوں کا گلا انگلی سے دبا کر کیوں کرتی ہو؟ عود ہندی استعمال کیا کرو، اس میں 7 شفائیں ہیں۔ گلے پڑ جانے کی صورت میں ناک میں ٹپکایا جائے، ذات الجنب کی صورت میں پلایا جائے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت سابقہ حدیث کے ہم معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ روایت کے راوی یونس نے کہا اعلقتو کے معنی غمستو یعنی انگلی سے دبانے کے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3462۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء کا علاج یہ ہے کہ جنگلی بھیڑ یا جنگلی تنبے کی چکتی کو لے کر پگھلا لیا جائے، پھر اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، پھر روزانہ ایک حصہ نہار منہ پی لیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3463۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کا سامنے والے دانتوں کے ساتھ والا دانت ٹوٹ گیا، آپ کے سر میں خود ٹوٹ کر گھس گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک سے خون دھو کر صاف کرنے لگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لا کر ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ بہتا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلایا، جب اس کی راکھ بن گئی تو وہ زخم پر لگا دی، تب خون رک گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3464۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے زخم کا خون بند کر رہا تھا اور زخم کا علاج کر رہا تھا، اور کون ڈھال میں پانی لا رہا تھا، اور زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا کہ خون بند ہو گیا۔ پھر فرمایا ڈھال میں پانی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا رہے تھے اور زخموں کا علاج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھیں۔ جب خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کی راکھ زخم پر رکھی تو زخم سے خون رک گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3465۔ حضرت ام قیس آمنہ بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود ہندی علاج کے لیے اختیار کرو، اس میں 7 شفائیں ہیں، یعنی 7 امراض کی شفا ہے، ان میں سے ایک بیماری ذات الجنب ہے۔ ابن سمعان نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ عود ہندی میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک بیماری ذات الجنب ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3468۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا تو ایک آدمی نے اسے برا بھلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بخار کو برا نہ کہو، اس سے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح آگ سے لوہے کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 3469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جسے بخار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخار میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ آخرت میں جہنم کے عذاب کے عوض اس کا کچھ حصہ اس بخار کو قرار دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3470۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، لہذا اسے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3471۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کی شدت جہنم کی بھاپ میں سے ایک قسم ہے، لہذا اسے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3472۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، لہذا اسے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو۔ پھر آپ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اکشف البأس رب الناس الہ الناس، تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے معبود۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3473۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی بخار والی عورت کو ان کے پاس لایا جاتا تو وہ پانی طلب فرماتی اور اسے اس مریض عورت کے گریبان میں ڈال دیتی اور فرماتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو، اور فرمایا ہے یہ جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3474۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی ایک دھونکنی ہے، اسے ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے دور ہٹاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3475۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو اگر ان میں سے کسی میں کوئی بھلائی اور فائدہ ہے تو وہ سینگی لگانے میں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3476۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں سینگی لگا دیں۔ راوی بیان کرتے ہیں میرے خیال میں ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے یا نابالغ لڑکے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3480۔ حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحی جمل کے مقام پر احرام کی حالت میں سر کے درمیان تالو میں سینگی لگوائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3481۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے کھجور کے درخت کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے، اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متاثر ہو گیا۔ امام وقی رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کی وجہ سے پاؤں پر سینگی لگوائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3485۔ حضرت عقار رحمہ اللہ اپنے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خود کو داغا یا دم کروایا وہ توکل سے محروم ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3489۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا، میں نے خود کو داغا تو مجھے فائدہ نہ ہوا اور میں کامیاب نہ ہوا۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3490۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، سینگی کے زخم میں، اور آگ کے ساتھ داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3491۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ انصاری اپنے چچا یحییٰ بن سعد بن زرارہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ محمد رحمہ اللہ کے نانا حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلق میں درد ہوا، جسے ذبح کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابو امامہ یعنی سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کی پوری کوشش کروں گا حتیٰ کہ معاملہ میرے بس سے باہر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے داغا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو بری موت نصیب ہو، وہ کہتے ہیں اس نبی نے اپنے ساتھی کی جان کیوں نہ بچا لی؟ میں تو اس کے لیے یا اپنے لیے اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3492۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک طبیب بھیجا، اس نے ان کی رگ اکحل پر داغ دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3493۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ اکحل کو 2 بار داغا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3494۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصمت سرما آنکھوں میں لگانا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3495۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت عصمت سرما آنکھوں میں لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3496۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین سرما عصمت ہے، وہ نظر کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3497۔ حضرت طارق بن سوید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم انہیں نچوڑتے اور ان کے رس سے شراب بناتے ہیں، ہم اسے پی لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے دوبارہ سوال کرتے ہوئے عرض کیا، ہم اس شراب کے ساتھ بیمار کا علاج کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شفا نہیں بلکہ وہ تو خود ایک بیماری ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3500۔